بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ ٹی20 ورلڈ کپ میں پاک بھارت اعصاب شکن معرکے کے لیے طبلِ جنگ بج چکا ہے، جبکہ دبئی کرکٹ اسٹیڈیم میں گھمسان کا رنگ پڑنے والا ہے۔ روایتی حریفوں کے میچ کے لیے نہ صرف دونوں ملکوں بلکہ دنیا بھر کے شائقین کا جوش و خروش عروج پر پہنچ چکا ہے، دلوں کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی ہیں۔ کنڈیشنز دونوں ٹیموں کے لیے یکساں سازگار، مگر فتح کے لیے اعصاب اور حواس کو قابو میں رکھنے والے جیتیں گے۔ دبئی کا موسم سخت گرم اور کھلاڑیوں کی فٹنس کا بھی امتحان لے گا۔ رات کو اوس کے پیش نظر میچ میں ٹاس کا کردار اہم ہوگا۔ جیتنے والی ٹیم پہلے بولنگ کو ترجیح دے سکتی ہے۔ بھارتی کپتان ویرات کوہلی نے کہا ہے کہ ہم ماضی کی فتوحات کا نہیں سوچ رہے۔ پاکستان ایک مضبوط ٹیم ہے، جیت کے لیے ہمیں بہترین کرکٹ کھیلنا ہوگی۔ دوستو، پاکستان اور بھارت کا کرکٹ میں 2 سال بعد مقابلہ ہوگا، جبکہ آخری بار دونوں ٹیمیں ورلڈ کپ 2019 میں آمنے سامنے آئی تھیں۔ مانچسٹر انگلینڈ میں کھیلا گیا میچ بھارت نے 89 رن سے جیتا تھا۔ روہت شرما نے 140 رنز کی اننگز کھیلی تھی۔ دبئی میں 2018 کے ون ڈے ایشیا کپ میں 2 بار پاک بھارت مقابلہ ہوا۔ پاکستان نے ایک میچ 9 اور دوسرا 8 وکٹ کے بڑے مارجن سے جیتا تھا۔ 50 اوورز کے ورلڈ کپ کی طرح ٹی20 کے ورلڈ کپ میں بھی پاکستان کا روایتی حریف بھارت کے خلاف ریکارڈ مایوس کن ہے اور اس نے ابھی تک کوئی میچ بھی نہیں جیتا۔ سرفراز احمد کی زیر قیادت ٹیم کافی عرصے سے نمبر 1 رہی۔ پاکستان 2007 کے پہلے ٹی20 ورلڈ کپ میں رنز اپ رہا اور پھر 2 سال بعد یونس خان کی زیر قیادت ورلڈ کپ کا ٹائٹل جیت لیا۔ بھارتی شہر ممبئی کی سڑکوں پر رہنے والی 17 سالہ اسما شیخ کو ایک بہترین کالج میں داخلہ تو مل گیا، لیکن کورونا کے باعث آن لائن تعلیم حاصل کرنے میں انہیں اب بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اسما کی ہمت کو دیکھا جائے تو انہوں نے تمام تر مشکلات کے باوجود بھی اپنے اہل خانہ کی غربت کو مٹانے کا خواب چھوڑا نہیں ہے۔ 17 سالہ بے گھر اسما شیخ نے BBC کو بتایا کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گی اور وہ اتنا پڑھیں گی کہ ایک دن خود کا گھر خرید لیں گی، اور اپنے والدین کو یہاں سے دور اپنے خود کے گھر میں لے جائیں گی۔ باہمت لڑکی اسما کو آن لائن کلاسز لینے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ اسما کا کہنا تھا کہ باہر بیٹھ کر پڑھنے میں انہیں پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ ٹریفک کا شور اتنا تنگ کرتا ہے، پھر پڑھنا بھی دن میں ہوتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ رات کو وہ سکون کی نیند بھی نہیں لے سکتی، کیونکہ وہ مستقل باہر ہی زندگی گزار رہی ہے۔ میاں بیوی کی زندگی میں پہلی ملاقات یادگار ہوتی ہے، جو کہیں اسکول، کالج یا آفس وغیرہ میں عموماً ہوتی ہے، مگر میٹ نامی اس برطانوی شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ پہلی ملاقات کی حیران کن کہانی سنائی۔ اس نے بتایا کہ وہ ہر 2 ہفتے بعد اپنے باپ کی قبر پر جایا کرتا تھا۔ اسے باپ کی قبر پر جاتے کئی سال گزر چکے تھے، مگر اس نے اپنے باپ کی قبر کے ساتھ موجود ایک اجنبی شخص کی قبر پر نہ کبھی پھول دیکھے تھے اور نہ ہی اس کے کسی عزیز کو قبر پر آتے دیکھا تھا۔ وہ اس بات پر بہت حیران ہوتا تھا۔ خطبے پر اس شخص کا نام اور عمر وغیرہ بھی لکھی ہوئی تھی۔ وہ 37 سال کا تھا جب اس کی کرسمس کے دن موت واقع ہوئی۔ بالآخر میٹ اتنا متجسس ہوا کہ اس نے اس آدمی کے بارے میں گوگل پر سرچ کرنے کا فیصلہ کیا اور رزلٹ نے اسے حیران کر دیا۔ اس اجنبی شخص نے کرسمس کے دن اپنی بیوی اور والدین کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد خود ٹرین کے آگے کود کر اپنی جان لے لی تھی۔ میٹ کو اس اجنبی شخص کے بارے میں پڑھ کر بہت افسوس ہوا اور اس نے اس کی بیوی اور والدین کی قبروں پر جا کر دعا کرنے کا فیصلہ کیا اور تلاش کر کے ان کی قبروں پر جا پہنچا۔ دعا کے دوران پیچھے سے ایک لڑکی آئی اور اس سے پوچھنے لگی کہ وہ کون ہے اور اس کی آنٹی اور نانا نانی کی قبروں پر کیا کر رہا ہے۔
میٹ نے اسے تمام قصہ سنایا جس سے وہ بہت متاثر ہوئی۔ میٹ لکھتا ہے کہ میں نے اسے کھانے کی دعوت دی جو اس نے قبول کر لی۔ 2 سال بعد میں نے اسے شادی کی پیشکش کی جو اس نے وہ بھی قبول کر لی، اور آج وہ میری بیوی ہے اور ہم ہنسی خوشی زندگی گزار رہے۔ آسٹریلوی ماہرین نے اپنی حالیہ طبی تحقیق سے ثابت کیا ہے کہ زیادہ چکنائی والے کھانے اور میٹھی اشیاء حافظے کو کمزور کر دیتی ہیں۔ آسٹریلیا میں چوہوں پر ہونے والی ایک تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ چکنائی اور میٹھی چیزیں کھانے کے بعد چوہوں کا نہ صرف وزن بڑھ گیا بلکہ ان کی یادداشت بھی کمزور ہونے لگی۔ نیو ساؤتھ ویلز یونیورسٹی کی محقق مارگریٹ مورس کا کہنا ہے کہ یہ خوراک انسانوں پر بھی اسی طرح اثر انداز ہو سکتی ہے۔ ہر جگہ ملنے کی وجہ سے یہ سستے اور روگنی کھانے بہت زیادہ لوگ کھا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ چکنائی سے بھرپور کھانے کھاتے وقت یہ ضرور سوچیں کہ وزن تو کم کیا جا سکتا ہے لیکن کمزور یادداشت کا کوئی علاج نہیں ہے۔ برطانیہ میں تمام سٹورز اگلے سال اپریل سے شاپنگ بیگ کی دوہری قیمت ادا کریں گے جو تقریباً 10 پینس ہو جائے گی۔ یہ اقدام ملک میں پلاسٹک کے کچرے کو کم کرنے کی کوشش تیز کرنے کی غرض سے کیا گیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں پلاسٹک سے بنے 15 ارب بیگ زیر استعمال ہیں، جس سے کچرے میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جب سے شاپنگ بیگز کے استعمال پر 5 پینس ادا کرنے کی شرط عائد ہوئی ہے، برطانیہ کے ساحلوں پر پلاسٹک بیگ کی تعداد میں 60% سے بھی اوپر کمی نوٹ کی گئی ہے۔ سعودی عرب کے الاحساء کا لال چاول پوری دنیا میں مشہور اور مہنگا ترین چاول سمجھا جاتا ہے۔ آج کل اس چاول کی تیار کردہ پنیری کو نکال کر پانی سے بھرے کھیتوں میں وقفے سے اس کی بجائی کا موسم ہے۔ ان مہنگے ترین چاولوں کی قیمت کے حوالے سے اتنا جاننا کافی ہے کہ الاحساء میں کاشت ہونے والے لال چاول کے 1 کلو گرام کی قیمت 25 ریال تک ہوتی ہے۔ یہ چاول سعودی عرب کے دوسرے شہروں میں فروخت ہونے کے ساتھ ساتھ بیرون ملک میں بھی بھیجا جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ الاحساء میں کاشت ہونے والے چاول میں کئی قدرتی خواص پائے جاتے ہیں جن میں آئرن، فائبر اور وٹامن بی خاص طور پر شامل ہیں۔ اس کی قیمت پاکستانی روپے میں 1100 روپے فی کلو گرام بنتی ہے۔ بھارت میں موٹر سائیکل اور موبائل فون خریدنے کے لیے ایک باپ نے اپنی 3 ماہ کی بچی کو بیچ دیا۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ ریاست کرناٹک کے ضلع شکابلا پور میں واقع گاؤں تینا کل میں پیش آیا۔ یہ شخص کھیتوں میں مزدوری کرتا تھا جس کے گھر 3 ماہ قبل بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ اس نے اپنی بیوی کی رضامندی سے یہ واردات کی۔ اس شخص نے اپنے گاؤں کے ایک آدمی کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا جس نے قریبی گاؤں کے ایک بے اولاد جوڑے سے اس کا رابطہ کروایا اور اس آدمی کے توسط سے بچی کو بے اولاد جوڑے کے ہاتھ فروخت کر دیا اور 1 لاکھ بھارتی روپے قیمت وصول کی۔ اس شخص نے بیٹی کو بیچنے کے بعد 50,000 روپے کی موٹر سائیکل اور 15,000 روپے کا موبائل فون خرید لیا۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ جب ہمسایوں نے اس کے ہاں پیدا ہونے والی بچی کو غائب دیکھا اور اس کے پاس موٹر سائیکل اور موبائل فون دیکھا تو انہیں شک گزرا اور انہوں نے پولیس کو اطلاع دے دی۔ چائلڈ ویلفیئر کمیٹی نے بچی کو بازیاب کروا لیا ہے۔ پولیس نے میاں بیوی کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیا ہے جس کے بعد سے ملزم مفرور ہے، تاہم اس کی بیوی کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ بچی کی والدہ کا کہنا تھا کہ شوہر نے ڈرایا دھمکایا تھا جس کے بعد وہ اپنی پھول جیسی بچی کو بیچنے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد جہاں دنیا کے بیشتر ممالک تشویش کا شکار ہیں، وہیں روس کا رویہ خاصا مختلف دکھائی دیتا ہے، جو نہ صرف اس حوالے سے فکر مند نظر نہیں آتا بلکہ افغانستان کو پہلے سے زیادہ محفوظ ملک بھی قرار دے رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے جب امریکہ اور یورپی ممالک اپنے شہریوں اور افغان اتحادیوں کو کابل سے نکالنے کی کوشش میں مصروف تھے تو اس وقت روس ان کے افغانستان پر قبضے کے حوالے سے بالکل بھی فکر مند نہیں تھا۔ روسی سفارتکاروں کا کہنا تھا کہ افغان دارالحکومت اب پہلے سے زیادہ محفوظ ہو چکا ہے، جبکہ روسی صدر پیوٹن نے یہاں تک بھی کہا کہ ان کا افغانستان پر قبضہ ایک حقیقت ہے اور روس کو ان کے ساتھ ہی چلنا چاہیے۔
صدر پیوٹن کے خصوصی ایلچی ضمیر کابلوف نے تو یہاں تک کہا کہ ان کے ساتھ مذاکرات کرنا خود ساختہ جلا وطن صدر اشرف غنی کی حکومت کے مقابلے میں آسان ہے۔ روس کچھ عرصے سے طالبان کے ساتھ رابطے میں بھی ہے، تاہم روس نے ان کو سن 2003 سے تخریب کار تنظیموں کی فہرست میں رکھا ہوا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے روس پر الزام لگایا تھا کہ وہ ان کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے، لیکن روس کی جانب سے اس کی تردید کی گئی تھی۔ روس کی وزارت خارجہ نے کہا تھا کہ ہم نے امریکی اتحادیوں سے اس کے شواہد فراہم کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جب امریکہ نے 9/11 کے حملوں کے بعد ان کو نشانہ بنایا اور ان ممالک میں اڈے قائم کیے جو سوویت یونین کا حصہ تھے، تو روس نے ابتدا میں اس کا خیر مقدم کیا۔ تاہم جلد ہی تعلقات میں کشیدگی نظر آنے لگی۔ روس نے سن 1980 کی دہائی میں افغانستان میں لڑائی لڑی، لیکن بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایک بیکار جنگ تھی۔ روس افغانستان کی حکومت کی حمایت میں وہاں پہنچا تھا اور اس کی مہم 9 سال تک جاری رہی، جس میں 15,000 روسیوں کو اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ تاہم کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ ان کی واپسی سے روس بھی اتنا ہی حیران ہے جتنا کوئی دوسرا ملک۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔